آج علماء اکرام کے سامنے راز کھولتا ہوں، میں نے اللہ سے نہ مکان مانگا، نہ دکان مانگا، نہ گاڑی، میرے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں۔ مشترکہ بھائیوں کا مکان ہے، کرائے کی گاڑی، آپ حیران ہوں گے، اور نہ بچوں کے لیے کوئی ذخیرہ رکھا، بس اللہ نے انہیں دیا، اللہ ان کو پالیں گے۔ تو بس میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی، اور آپ پتہ نہیں اس بارے میں کیا نظریہ میرے بارے میں رکھتے ہوں گے کہ میں نے کہا اللہ بس مجھے دیر نہ کرایا کر، اپنا گھر دکھا دیا کر، اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا کر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔ آپ یقین کریں میرے گھٹنے میں اتنی تکلیف ہے، آج میں نے جمعہ کیونکہ پچھلا سفر رہا، عمرے کا سفر رہا، تقریباً 22-23 دن بعد پاکستان واپسی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ حضرات کے پروگرام 3-4 مہینے پہلے ٹائم لیا گیا تھا اور کہا تھا جمعہ پڑھاویں، تو وہاں بھی مرکز ہے تو اس لیے مجھے وہاں جمعہ پڑھا کے آنا پڑا، اور اب یہاں سے سفر خانپور کا اجتماع ہے، وہ شہزادے بھی آخری بیان دیتے ہیں رات کو 3-3:30 بجے، تو آپ حضرات ہمارے دعا فرمایا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے چلتا پھرتا رکھے، اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نگاہوں سے دیکھے، یہ تنگ نظری سے اداروں کا معاون بننا، آواز لگانا میرے لیے سعادت مندی ہے، اور میں اسے بوجھ نہیں سمجھتا، اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں، اور اس کے صدقے سے میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی، آج علماء اکرام کے سامنے راز کھولتا ہوں، میں نے اللہ سے نہ مکان مانگا، نہ دکان مانگا، نہ گاڑی، میرے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں۔ مشترکہ بھائیوں کا مکان ہے، کرائے کی گاڑی، آپ حیران ہوں گے، اور نہ بچوں کے لیے کوئی ذخیرہ رکھا، بس اللہ نے انہیں دیا، اللہ ان کو پالیں گے۔ تو بس میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی، اور آپ پتہ نہیں اس بارے میں کیا نظریہ میرے بارے میں رکھتے ہوں گے کہ میں نے کہا اللہ بس مجھے دیر نہ کرایا کر، اپنا گھر دکھا دیا کر، اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا کر۔ تو الحمدللہ اس سال میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج سمیت 6 مرتبہ اپنا گھر دکھایا، اور میں نے کہا میں نے اکیلا نہیں جانا، بچوں کے ساتھ جانا، اور بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، اور پتہ میں ایک کام کرتا ہوں جہاں مجھے اب تو وہ بھی پہچاننے لگ گئے، جتنی مجھے اس مرتبہ نمازیں ملی 10 دن میں ساری باب صدیق میں ملی الحمدللہ، پتہ نہیں اللہ نے کے دل میں کیا ڈالی، تو میں کہیں نہ کہیں جاؤں، سارا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، آپ کا روزہ مبارک ہے، سارا مواجہ شریف ہے ہمارے نزدیک، تو میں یوں کر کے دامن پھیلاتا ہوں اس طرح، اور یوں پلہ پسارتا ہوں، اور کہتا ہوں یا رسول اللہ کارگزاری سن لیجیے۔ اتنی مسجدوں میں گیا، اتنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے چندہ کروایا، اتنے مدرسوں میں طلباء کرام آپ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے چندہ کروایا، ان کے کھانے پینے کا، اتنی جماعتیں اللہ کے رستے میں نکلی، یوں ہاں یوں کملی والے کارگزاری۔ اب میری 3 مہینے یہ 2 مہینے کی دوبارہ تشکیل فرما دیں، وہ پھر میری تشکیل ہو جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ہمارا تو رائے گنج مرکز قریب ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ کہ جب تک تشکیل ہوتی رہے، ہمارے قوائف پورے نہ ہو، بلاتے رہیے، لے جاتے رہیے، جب قوائف پورے ہو جائے تو مدینے میں چھوٹا سا کونا عطا فرما دیجئے، ہمیں یہاں کا مقیم بلا لیجئے، مرنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے، جینا بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ میری گھر والی کہ میری گفتگو سن رہی تھی، کہنے لگی کتنے مہینے بعد آوے گا؟ میں نے کہا 2 یا 3 مہینے بعد۔ کہنے لگی اچھا، یقین کرے قسم باوضو بیٹھو، کہنے لگی آج کچھ میں نہ مانگ کیا ہوں؟ میں نے کہا چلی جا، وہ بابو نہیں سانس سے گئی، کہنے لگی میں دور بہت ہے، سانس کی مریض ہے، کہنے لگی میرے سے جائے نہ جاوے، میں نے کہا یہ کھڑی ہو کے مانگ لے، آئی اور کہنے لگی آپ نے اتنی دیر کیا مانگا ویل چیئر پہ؟ میں نے کہا مجھے لوگوں نہیں چھوڑا، کبھی ادھر کو چھپ کے جا رہا ہے، بس وہاں تو مصیبت یہ سیلفی بنا لے، ایک تصویر بنا لے جزاک اللہ، ایک تصویر بنا لے جزاک اللہ۔ تو پچھلی مرتبہ بھی ہمارا حرم داخلہ بند کر دیا تھا کہ نمازیں وہی پڑھو، 1-2 نماز کے لیے آؤ، سختی کرتے ہیں، کبھی گورش کٹھا ہی کر رکھا۔ تو میں گھر والی بڑی مسکراتی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وارے نیارے کرتی، میں کہا کیا مانگا؟ کہ تو بتا پہلے کیا مانگا؟ میں کہا تو بتا دے، پھر جیت عورتوں کی ہوئی، میں نے کہا میں نے تو مانگا 2-3 مہینے بعد، اللہ کی قسم انہیں حضور علیہ السلام کے روزے پہ کہا یا مولوی نکلا نا، تنگ ظرف نکلا، میں نے تو اپنے سرکار سے کہا ہے کہ مہینے میں 1 جمعہ میں یہاں پڑھا دیا کریں، اور آپ یقین کریں مولانا فروری، مارچ، اپریل اور پھر حج، میں نے کہا بس بھئی اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی، میں نے کہا وسائل نہیں تھے، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، گھر والی کہنے کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بندی 15 فروری کو تو آئے ہیں، اب یہ 9 مارچ کو 10 کو روزہ ہو گیا، میرے اندر تو ہمت نہیں، کہنے کی اچھا اللہ کو یقین کریں، اللہ کی قسم چوڑیاں لے کے آئی، کہنے کی سے بھیج دے، دل کر رہا جانے کو روزوں میں، میں نے کہا اللہ کی بندی تھی، تو اللہ انتظام کریں گے، پھر اللہ نے ہمارا انتظام کر دیا، جمعہ پڑھا کے دوسرا جمعہ پڑھا کے یہاں سے گئے، 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، تیسرا جمعہ کے پھر پڑھا دیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ حضرات کو کارگزاری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ جمع کر کے کیا کرو گے؟
جس نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا کوئی نہیں. یہ تو اللہ کی قسم سچی بات ہے. یا تو خود نکال کے سیدھے سیدھے اللہ کے راستے میں دے دو, اس کے بینک میں جمع کرا دو, وگرنہ بھائیوں یہ ایسے بینکوں میں جمع ہو جائے گا, جمع جوڑی وارث کریں گے, حساب قبر میں ہمیں دینا پڑے گا. تھوڑا بہت دے دو, تھوڑا جتنے گناہ کیے ان گناہوں کا ازالہ جتنوں سے ہو سکے اتنا دے دو, کہ جتنا یقین ہو جاوے کہ اللہ کے سامنے میں شرمندگی سے بچ جاؤں گا اتنا دے دو. اگر آپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 500,000 روپے کا کھانا پکے تو تم اللہ کو 10 روپے کیوں دو بھائی؟ کبھی خدا سے 10 مانگے؟ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمڑ کے مانگ رہے, اللہ ایک مرتبہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے. اللہ بابا تو بھی تو مجھے کچھ دے. 5 نمازیں ہیں, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی. ہمارے یہاں شادی بیاہ ہونا, وہ ایک چاولوں کی تھال سی بچھا کے چینی اس کے اوپر ڈال کے اور کاپی لے کے بیٹھ جائے, وہ کیا کہتے ہیں؟ نوندرا کہتے ہیں, ہے جی. 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو نوندرا ڈالتا ہے, بہت وہاں نہ لگانا علماء, اور چھٹی نماز تہجد میں اللہ نوندرا واپس کرنے آ جاتا ہے. فرمایا بندے 5 نمازوں میں تو ڈال کے گیا, تو گن کے ڈال کے گیا, جب میں آؤں گا بغیر گنے ڈالوں گا, اور اتنا ڈالوں گا کہ تجھے موت تک کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند آیا ہو